نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے کی اور بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی جو فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان احادیث کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آیات اور ان صورتوں کی تلاوت کر کے ان فضائل کو ہم حاصل کریں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا کلام فرمایا ہے، کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، اپنی کن نشانیوں کا، کن مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں بچوں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کڈز مدی چل کے قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہم تلاوت سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح سننا بھی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو تجوید کے قواعد ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو، کلمات کو کس انداز میں پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ مدنی قاعدے میں اور تجوید کی دیگر کتابوں میں آپ قواعد پڑھتے ہیں، تو وہ ویسے تو بہت سارے قواعد ہیں، لیکن کسی ایک قاعدے کو، کسی ایک بات کو لے کر ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس میں کچھ سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، لرننگ ہوتی ہے، تو ہم نے پہلے سیگمنٹ کا نام ہی رکھا ہوا ہے تجوید کلاس، صحیح ہے؟ یہ وہ کلاس ہوگی چھوٹی سی ہماری کہ جس میں ہم تجوید کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد عبداللہ اتاری۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عبداللہ اتاری، جس کی حدیث پاک میں بھی فضیلت موجود ہے اس نام کی۔ عبداللہ نام بہت پیارا نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر جو بچوں نام رکھے جاتے ہیں وہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ تو عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورہ اخلاص۔ اس کا کچھ انٹروڈکشن پیش کر دیں، ویسے تو بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، مشہور سورت ہے یہ، تو اس کا تعارف بتائیں کہ مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت ہے یہ۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 4۔ ماشاءاللہ۔ اور کون سے پارے میں ہے؟ اما پارہ۔ ماشاءاللہ، تقریباً یہ معلوم ہوتا ہے سب کو۔ تو سورہ اخلاص کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ اخلاص سے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے اگلے مرحلے کی طرف، جس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ تجوید سے متعلق کچھ باتیں سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے کہ جو عموماً نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، کئی افراد کو پڑھتے ہیں، بڑی پیاری صورت ہے، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ بچوں آپ کے سامنے یہ صورت جگمگا رہی ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیے بچوں، ان 4 آیتوں میں آپ کو بہت سارے حروف نظر آئیں گے، کلمات نظر آئیں گے، بہت سارے قواعد کا بھی یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ بہت سارے قاعدوں پر تو ہم بات نہیں کر سکتے، ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا جو آپ کو یہاں ایک سے زائد مقامات پر نظر آئے گا۔ بچوں جس طرح نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے نا آپ نے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، اسی طرح میم ساکن کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ میم ساکن سے مراد وہ میم جس کے اوپر جزم آ جائے، وہ میم جس پر کیا آ جائے؟ کسی بھی حرف پر جب جزم آتی ہے تو جزم سکون کی علامت ہوتی ہے، تو کسی بھی حرف پر جزم آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف کیا ہو چکا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے؟ تو میم پر جب بھی جزم آئے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ میم ساکن کے بچوں 3 قاعدے ہیں، کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 اظہار شفوی، اور نمبر 3 ادغام شفوی۔ لفظ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ ان تینوں قاعدوں کو تو بیان نہیں کریں گے، ایک قاعدہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بہت آسان ہے، وہ ہے اظہار شفوی کا۔ کس کا؟ اچھا، اظہار کا مطلب آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے تجوید کی ٹرمینالوجی میں، تجوید کی زبان میں یا تجوید کے علم کے مطابق اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنہ نہ کرنا۔ ویسے اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، لفظی مطلب، لیکن جب ہم تجوید میں بات کریں گے، قرآن مجید کے قواعد کو سمجھنے کی بات کریں گے، تو اظہار کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ غنہ نہ کرنا، حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو اظہار شفوی کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ تو بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں کسی بھی مقام پر جب میم ساکن آئے اور اس کے بعد آنے والا حرف نہ تو میم ہو اور نہ ہی با ہو، دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، جب بھی میم ساکن آئے اور اس کے بعد والا حرف، اس کے بعد آنے والا حرف میم بھی نہ ہو اور با بھی نہ ہو، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف ہو، تو وہاں ہوگا اظہار شفوی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میم ساکن میں غنہ کریں گے نہیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ غنہ کرتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر سورہ اخلاص کی ان مبارک آیات میں آپ کو اظہار شفوی کا قاعدہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ بھائی کسی کو نظر آ رہا ہے تو بتائیں۔ ماشاءاللہ ان کو نظر آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی آیت ہے جس میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے؟ آیت نمبر 3۔ ماشاءاللہ، اور کہیں لگ رہا ہے اس کے علاوہ؟ آیت نمبر 4۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں ان کے جواب درست ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے، وہ کون سا مقام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 کی ابتدا میں آپ کو میم کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے؟ جزم۔ تو میم کیا ہو گیا بچوں؟ ساکن۔ میم کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا وہ حرف ہے جو نہ میم ہے نہ با ہے۔ تو میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آیا، یعنی کہ یہاں پر یا آیا، تو یہاں میم ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میم ساکن پر نہ غنہ کریں گے نہ کچھ اور کام کریں گے، بس اس کو اظہار کر کے ظاہر کر کے میم کو پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آپ دیکھیں، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 کی ابتدا ہی میں یہ قاعدہ دوبارہ لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا وہ حرف ہے جو با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ اصول پڑھ لیا، قاعدہ سمجھ لیا کہ میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ غنہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں تجوید کے ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، پہلا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں دوسرے سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کی جو فضیلتیں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، تو ان روایات کو، ان احادیث کو، ان مضامین کو ہم اس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بھی اور یہاں موجود بچے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھ کے ان فضیلتوں کو ہم کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، فضیلت اسی لیے بیان کی جاتی ہے
کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم اس فضیلت کو، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو توجہ سے سنیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. آج جس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہم جانیں گے وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کا نام سب کو معلوم ہوگا. تو مل کے بتاتے ہیں کڈس مدی چل کے ناظرین کو، پیارے پیارے بچوں کو، کہ اس قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اسی وجہ سے اس کے بہت سارے نام بھی ہیں، لیکن مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، جس کی ہم تلاوت نماز میں بھی کرتے ہیں. یہ تو آپ کو بچوں مسئلہ معلوم ہوگا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. تو سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. آئیے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنا ٹائم خاموش بھی رہے تب بھی درست ہوتا ہے. لیکن فرض نماز کے علاوہ سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو تو ہر رکعت میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہوتی ہے بچوں؟ واجب ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی. آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے لہٰذا جواب نہ دیا. پھر جلدی سے نماز مکمل کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے وہ جواب نہ دے سکے. آنے میں، جواب دینے میں تاخیر ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابی، آپ کو میرے پاس آنے میں کس چیز نے روکا؟ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اب کیوں نہیں آئے؟ تو عرض کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا. صحیح ہے، انہوں نے یہ اپنا عذر بیان کیا کہ میں چونکہ نماز میں تھا اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کلام الہی کی یہ آیت نہ پڑھی؟ اب وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رسول جب بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کہ وہ نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو. ٹھیک ہے، مطلق حکم ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو بندہ مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ رسول کے بلانے پر کیا ہو جائیں؟ حاضر ہو جائیں. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت پڑھی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یعنی آئندہ نماز میں بھی ہوا تو آپ کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کروں گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بچوں شان ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کسی کو بلاتے ہیں تو اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ نماز کی حالت ہی میں کہاں حاضر ہو جائے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اچھا، اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن لیا تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی صورت سکھاؤں کہ اس کی مثل صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی صورتوں میں ایسی کوئی صورت ہے. یعنی ایسی یونیک، ایسی کمال کی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ قرآن مجید کی کوئی دوسری صورت اس جیسی ہے. یعنی وہ سب سے منفرد، سب سے نرالی، بڑی شان والی صورت ہے. تو اب نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت ابی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور سکھائیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ وہی صورت ہے کہ اس کی مثل صورت
نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک کی باقی صورتوں میں۔ بے شک یہی سبع مثانی یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات والی صورت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں، یعنی یہ بڑی نرالی بڑی شان والی صورت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً یہ بچوں صورت سب کو یاد ہوتی ہے کیونکہ ہم نماز میں روزانہ ہی پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً سورہ فاتحہ پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو احکامات بیان کیے، جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، جو اپنی قدرت کی نشانیاں اور مخلوقات کا ذکر فرمایا، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک قدرتی دھات چاندی کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ چاندی کو انگلش میں سلور بھی کہتے ہیں۔ چاندی سلور چمکیلی سفید یا سرمئی رنگت کی ہوتی ہے۔ چاندی پیسے کے طور پر بھی استعمال کی گئی ہے، اور سکے، زیورات اور قیمتی و خوبصورت اشیاء بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 8 مقامات پر چاندی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ یہ ہیں: آل عمران کی آیت نمبر 14، سورہ توبہ کی 34، سورہ کہف کی 19، سورہ زخرف کی 33 اور 34، سورہ دہر کی 15 اور 16 اور 21، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان: ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پیارے بچوں، چاندی بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عمدہ نعمت ہے۔ چاندی سے کئی اقسام کے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ چاندی ایک پرکشش اور قدرتی دھات ہے۔ یاد رہے، مردوں کے لیے چاندی کا استعمال ایک مخصوص وزن تک کرنا جائز ہے، جیسے مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور وہ بھی ایسی جو 4.5 ماشے یہ قسم کا وزن ہے سے کم وزن کی ہو، اور اس میں ایک نگینہ لگا ہو۔ 2 یا 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، اگرچہ تمام انگوٹھیاں چاندی کی ہوں، اگرچہ ان سب کا وزن ملا کر 4.5 ماشے سے کم ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ مرد صرف ایک ہی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح اور بھی انفارمیٹیو باتیں لے کر ہم اپنے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کی آج ایک عظیم نعمت کا ہم نے ذکر سنا جس کو کہتے ہیں چاندی، سلور، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، چاندی کے بہت سارے استعمالات ہوتے ہیں۔ ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیورات بنائے جاتے ہیں، برتن بھی بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چاندی اور سونے کے برتنوں کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زیورات کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ بھی خواتین زیورات کا استعمال کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، ان کی قدر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری باتیں لے کر پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.